کملی والے محمد تو صدقے میں جان، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن نے آکے غریباں دیبا پڑھ لائے۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن نے آکے غریباں دیبا پڑھ لائے۔ میری بخشش وسیلہ محمد دنا، میری بخشش وسیلہ محمد دنا، جن نے آکے غریباں دیبا پڑھ لائے۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن نے آکے غریباں دیبا ایتے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں، ایتے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں، ایتے برکا کوئی جگ تے سہارا نہیں، ایتے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں، ایتے برکا کوئی جگ تے سہارا نہیں۔ جے نہ ہوندے محمد نہ ہوتا جہاں، جے نہ ہوتے محمد نہ ہوتا جہاں، جن نے آکے غریباں دیبا پڑھ لائے۔ جے نہ ہوتے محمد نہ ہوتا جہاں، جن نے آکے غریباں دیبا پڑھ لائے۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن نے آکے غریباں دیبا پڑھ لائے۔ دسو غاراں چ روئے تے کنا لائے، دسو غاراں چ روئے تے کنا لائے، پیدا سونے تے ہوئے تے کنا لائے۔ دسو غاراں چ روئے تے کنا لائے، پیدا سونے تے ہوئے تے کنا لائے۔ کیویں منگدے تسی کالی کملی دی چھاں، کیویں منگدے تسی کالی کملی دی چھاں، جن نے آکے غریباں دیبا پڑھ لائے۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن نے آکے غریباں دیبا پڑھ لائے۔ لایا بدوان سینے کا مال ہویا، لایا بدوان سینے کا مال ہویا، کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا۔ لایا بدوان سینے کا مال ہویا، کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا۔ آئے درد سوالی نو کیتی نینا، آئے درد سوالی نو کیتی نینا، جن نے آکے غریباں دیبا پڑھ لائے۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن نے آکے غریباں دیبا پڑھ لائے۔ نال انگلی اشارے تے چل توڑیا، نال انگلی اشارے تے چل توڑیا، گیا سورج آگا بل پچھا موڑیا۔ نال انگلی اشارے تے چل توڑیا، گیا سورج آگا بل پچھا موڑیا۔ کلمہ سونے محمد دا پڑھیا پتا، کلمہ سونے محمد دا پڑھیا پتا، جن نے آکے غریباں دیبا پڑھ لائے۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن نے آکے غریباں دیبا پڑھ لائے۔ میری بخشش وسیلہ محمد دنا، میری بخشش وسیلہ محمد دنا، جن نے آکے غریباں دیبا پڑھ لائے۔
تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کشش جہاد بھی ہے۔ حضور سرور کونین، سرور کائنات، والی کون و مقام، ساقی کوثر، شافی محشر، احمد مجتبی، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ، آپ کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت کے گجرے پیش کرنے کے بعد حضرات ذی وقار، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ حمد کا شکر ہے۔ اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر سارے جمعۃ المبارک کی مقدس گھڑیاں نصیب فرمائیاں، اور اللہ پاک رب العالمین جل مجدہ کا شکر ہے اللہ پاک نے چند سانس سانو ہو عنایت فرمائے کہ اسی اللہ کے محبوب کا ذکر کر سکیں۔ حضرات ذی وقار، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج 25 ذی الحج ہے، جمعۃ المبارک۔ سال ختم ہونے دے درد ہے، بالکل اینڈ ہو چکا ہے اسلامی سال کا۔ 1444 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے ہجری۔ اگلا سال مسلمانوں واسطے اللہ پاک بہتری کا سال بنا ہے۔ 1445 ہجری اگلا شروع ہو جانا ہے۔ آج کا سارا جو ٹاپک ہے، موضوع ہے وقت کی مناسبت نال اگے مہینہ محرم الحرام شروع ہو رہا ہے۔ محرم الحرام کی یکم تاریخ کو، پہلی تاریخ کو ہی خلیفہ قوم امیر المؤمنین مرید مصطفیٰ اور مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یکم محرم الحرام کو شہادت ہوئی۔ اس سلسلے میں آج کا سارا ٹاپک ہے حضرت عمر فاروق کے حوالے نال۔ پچھلا جمعہ مبارک سنیا تسی خلیفہ سوئن حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے نال گفتگو کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی کی پاک کلام قرآن مجید، فرقان حمید، قرآن رشید، اللہ تبارک و تعالی کی لامحدود ایک کتاب کے وچوں ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ پاک کی مقدس بارگاہ کے اندر دعا ہے، عرض ہے، التجا ہے، گزارش ہے، اللہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سارے کو حق بولن دی، حق سنن دی، حق تے ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق کے اندر بڑی وسعت ہے، جتھے حق کو لیا جاتا ہے، سچ کو لیا جاتا ہے، اتنے جھوٹ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ 100 جھوٹ ایک پاسے، یعنی 100 جھوٹ بولنا تے 101 بھی پھر جھوٹ ہی بولنا پڑنا ہے۔ ایک سچ بولتے ہونا تو 100 جھوٹا کی گنجائش نہیں رہتی۔ آج اس مرد قلندر کا موضوع ہے جنہوں اللہ پاک نے ایسا شجاعت والا، ایسا بہادر، ایسی طاقت اور قوت والا انسان بنایا کہ جنہیں اپنی زندگی کے اندر اور اپنے دور خلافت کے اندر اللہ کے حکم کے نال ادھی دنیا کو فتح کیتا سی۔ اے جڑا اسی اپنی مسجداں کے اندر بیٹھ کے اللہ کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں،
یقین جانو ایک اس صحابی رسول اس وقت قلندر دی محنت کا صدقہ اور صلہ ہے اگر وہ مسلمانوں کو فتح نصیب نہ کر دے فتح نہ ملوا دے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان نہ بڑھتا بھائی پاکستان بنایا بے شک بابا قائد اعظم محمد علی جناح اللہ کے حکم کے نال لیکن ان کے پیچھے اگر کسی نے خاص محنت کی دیے خاص محنت وہ حضرت سیدنا عمر فاروق کی محنت ہے اور بھی وجہ پاکستان تو ہٹ کے مسلمان آپ ہی خیر ہے آپ ہی مسلمان نہیں ہے نا پیچھے ملک پتہ نہیں 57-58 ملک پڑھتے ہیں جنہیں مسلمانہ دے اور انہوں نے انہوں مسلمانہ دے لئے مصر شام روم آذربائیجان نائجیریا حتیٰ کہ جناب ایران عراق کے آپ ملک ہے اپنے قریب ہیں افغانستان کے سارے ملک حضرت سیدنا عمر فاروق کے دور کے اندر فتح ہے ایک سے پہلے عیسائیوں کا راج تھی حضرت عمر فاروق نے جنگا نکال کر کے مسلمانوں کا اخراج کر دیا تاریخ پڑھو مسلمانہ دے کوئی کم و بیش 30 تو 31 مسلمانہ دے ممالک اے حضرت سیدنا عمر فاروق کے دور کے اندر فتح ہوئے نے آزاد ہوئے نے جتنے آج مسلمانہ کی حکومت ہے یہ حضرت فاروق اعظم کا کمال ہے میرے دوستو اللہ پاک نے بڑے بڑے ہیرے مسلمانوں کو عطا فرمائے بڑے بڑے جوہر عطا فرمائے مسلمانوں کے اندر بڑے بڑے سائنسدان بڑے بڑے جناب جنہیں ٹیکنالوجی آج ایجاد ہو رہی ہے مسلمانوں نے آپ کو 100 سال کی 500 سال کی 1000 سال پہلے ٹیکنالوجیاں ادا کر دی سی ایجاد ہو گئی سی جاوید بن حیان اس طرح کے بڑے بڑے سائنسدان اس سب تو پہلے ایک کام جڑے سائنس کو ایجاد کرنے والے نا یہ ہے نہیں مسلمان ایسی کہ اپنی تاریخ نہیں پڑھی اپنی تاریخ بڑی مضبوط اور بڑی پختہ ہے اللہ نے بڑی مضبوط ساری بنیاد رکھی ہے میرے دوستو اس وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی کا ذکر ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی جو اے غیب کی خبر دینے والے نبی حسبک اللہ اللہ کی ذات تو کافی ہے حسبک اللہ اللہ کی ذات صرف رب العالمین کی ذات تو کافی ہے چاہیے اللہ پاک نے کہنا چاہتا تو یہ کہہ سکتا سی وہ مالک ہے بھائی کہہ سکتا ہے کہ میں ہی کافی ہوں میرے کو علاوہ کوئی تیری مدد نہیں کر سکتا کوئی تیرا سہارا نہیں بن سکتا اللہ کہہ سکتا سی لیکن اللہ پاک رب العالمین نے نال ارشاد فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور جڑے تیرے مومن قریب والے بندے نے نا وہ بھی تیرے کافی ہیں تیری اتباع کرنے والے تیری فرمانبرداری کرنے والے تیری میت کے اندر بیٹھنے والے جڑے مسلمان اور مومن بندے نے اللہ پاک نے خالی مسلمانوں کا ذکر فرمایا اللہ پاک نے فرمایا مومن بندہ جڑا تیرے تے ایمان رکھتا ہوئے تیرے رب تے ایمان رکھتا ہوئے خالصتاً جڑا اللہ نے منتا ہوئے کہ اللہ کے حبیب نے منتا ہوئے مسلمان تو بڑے ہوئے سی لوگ بھائی بڑے مسلمان ہوئے لیکن مدینے پاک جس تم سرکار گئے ہجرت کر کے مدینے جانے کے بعد غزوہ بدر ہوئی غزوہ بدر میں پتہ نہیں کتنے لوگ میرے مسلمان اپنے آپ کو کلمہ سے سائڈ کے ہو گئے انہوں نے کسی جنگ نہیں لڑ سکتے بھائی اللہ پاک نے اس وجہ تو مسلمانوں نے گال نہیں فرمائی اللہ نے فرمایا ایمان والا بندہ جڑا تیری ایمان کے اندر آ گیا تیری گل کو تسلیم کر لیا اور اس پہ عمل بھی کرتا رہا اللہ پاک کے ساتھ فرماتا ہے وہ بھی تیرے کافی ہے اور علماء نے محدثین نے مفسرین نے لکھا کہ جناب یہ آیت کریمہ جڑی ہے جنہیں میں پڑھی ہے نا یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اتری کہ اسلام لے کے آئے سے اسلام لے کے آئے کہ اللہ پاک نے آیت مبارکہ اتار دی محبوب عمر آیا کہ اے مبارکہ میں بھیج رہا یہ عمر فاروق واسطے ہے اور یہ شان نزول پڑھو نا کہ
کو ہاں حضرات گرامی، حضور نبی پاک کے صحابہ، آج کچھ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضور کی حدیث پاک سنو اور چیک کرو کہ صحابی کا مقام کیوں ہے۔ اپنا مقام نہیں، اپنا رتبہ نہیں، اپنی شان نہیں، جڑا صحابی رسول، عام صحابی رسول جن نے صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، ادھر جنگ پہ گیا، شہید ہو گیا، تھوڑا جا وقت سرکار کی میت کے اندر سرکار کے کول گزاریا، ان کا مقام کی یہ سرکار فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور میرا صحابی ایک سیر یا آدھا سیر سونا خرچ کر دے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے تے کوئی بندہ بھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ مقام ہے، یہ صحابی رسول اللہ کا مقام ہے۔ آج لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ پاک انہوں نے ہدایت عطا فرمائے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جڑا بندہ سرکار دے صحابہ نو برا بھلا کہتا ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جامع ترمذی کی ایک حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنازے پہ لے جایا گیا، جنازہ سامنے پہ آیا تو سرکار کو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بندہ ہے فوت ہو گیا، حضور تسی اس بندے کا جنازہ پڑھانا ہے، یا رسول اللہ میت بالکل تیار ہے، اوندا غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، یا رسول اللہ جنازہ تیار ہے، بیٹا نے صفہ بن لیا نے تو حضور جنازہ پڑھا دیو۔ سننا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی لیتا، سرکار نے جنازہ اس بندے کا نہیں پڑھایا۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضور نے اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ جس جب جنازہ نہیں پڑھایا نا تو نبی پاک کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا ایک مسلمان سی تسی یہ جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا صحابہ اے میرے عثمان کے متعلق گالم گلوچ کرتا سی، برا بھلا کہتا سی میرے عثمان کو، اور عثمان کون سی؟ عثمان کی وہ سرکار نے اپنی دو شہزادیاں عنایت فرمائی اور سرکار نے فرمایا میرے عثمان کو گالم گلوچ کرتا سی تو میں عثمان کے گستاخ کا جنازہ پڑھا دوں گا۔ سرکار نے اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ اس وجہ سے میرا صحابہ کو آج ایتھے بیٹھ کے او بھائی انہاں دا کچھ جانا نہیں، انہاں دا کچھ جانا نہیں کہ تیرا کچھ رہنا نہیں، جڑے آج لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ میرے دوستو اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن مغفل صحابی رسول نے کہنے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ سرکار نے دو مرتبہ الفاظ ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کی ذات سے ڈرو، اور آگے فرمایا اور انہیں تنقید کا نشانہ نہ بناؤ۔ تنقید بے جا تک تنقید کی دیکھتے لوگ، آج کل تنقید ہی رہ گئی ہے، اعتراض ہی رہ گیا ہے، بس ایک دوسرے سے ہٹ کرنا ہی رہ گیا ہے، ایک دوسرے سے حسد کرنا ہی رہ گیا ہے۔ عمل ہے کوئی میرے بھائی، تنقید کا نشانہ سرکار نے فرمایا نہ بناؤ۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس بندے نے میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت کی، اور جس بندے نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس بندے نے میرے بغض، یعنی کہ وہ بندہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، میرے بغض کی وجہ سے میرے صحابہ سے اس نے بغض رکھا۔ اور نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے میرے صحابہ کو 1.25 لاکھ صحابہ، فرمایا جس بندے نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس بندے نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے خدا کو تکلیف پہنچائی اذیت پہنچائی، سرکار نے ارشاد فرمایا ان قریب اللہ پاک اس کی پکڑ فرمائے گا، پکڑ کرے گا،
اور رب کی پکڑ تو ہمیں پتہ ہے کتنی مضبوط ہے. اللہ رب العالمین کی پکڑ کرتا ہے نا. میں خود دیکھا ہے, یقین جانو میں خود دیکھا ہے, ان آنکھوں نال دیکھا ہے. اللہ جنوں پکڑتا ہے نا پھر رب چھوڑتا نہیں. تسی سوچو کہ کس طرح بندہ سود کھاتا ہے نا دنیا تے رہ کے, وہ چستا ہوندی ہے کیونکہ مال زیادہ آ رہا ہوتا ہے. میں نے آنکھوں نال دیکھا ایک بندہ بینک سعودیہ چوں آ کے وہ بندہ بینک کے اندر پیسے رکھتا رہا پتہ نہیں سود کا کی نظام ہے بینک کے اندر. 5 سال کے اندر ایک رکھی رکھو نا 5 سال بعد بندے رہتے پیسے. اس بندے نے یہی کام کیتا. اللہ کی پکڑ کیسی ہے, اللہ کا شکنجا کتنا مضبوط ہے. جس طرح وہ سود کھاتا رہا پہلے جوان سی ہٹا کٹا سی ماشاءاللہ تندرست تھی, لیکن جس طرح سود اتنا زیادہ ہو گیا واپس پڑھنے کا نام نہیں لینا پیا. اللہ پاک نے انہوں فالد کے مرض کے اندر مبتلا کر دیتا. فالد کا مریض بن گیا اور فالد ایسا ہوا زبان سے بھی فالد, پورے جسم سے فالد, چل نہیں سکتا. میرے دوستو اس پیسے نو اس دولت نشے کو کرنا کیے کہ یار تمہاری زندگی کو چلا نہیں سکتا. بھائی اللہ کی پکڑ کتنی مضبوط ہے. میں خود دیکھا وہ بندہ سسکدا ترلے لیتا رہتا, دنیا کو رخصت ہو گیا. میرے بھائی میں اس دن تو اندازہ نہ لیا اللہ پاک کی پکڑ بڑی مضبوط ہے. اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے. اور کہ رب میں پکڑا نہ کسی کو, میرے کو بازو چھڑوا سکتا ہے, میں جناب کرتا تو پکڑا کرتا چھڑوا سکتا ہے, لیکن جنہوں اللہ پاک نے پکڑنا ہے نا پھر اللہ نے چھوڑنا نہیں ہے. پھر قبر میں بھی پکڑے گا, حشر والے دن بھی پکڑے گا. میں اپنی گل بول سکنا, تسی بول سکتے ہو, لیکن حقیقی مالک وہ ہے, اللہ کی ذات ہے. بھائی وہ نہیں بول سکتا, میں بول جاؤں گا. لیکن رب العالمین فرمائے گا بندیا تو بول گیا سی لیکن میں تیرا رب ہاں, تو میں مت کا پکارا سی, میں رب ہو کے نہیں بھولاں گا. قیامت والے دن بھی اللہ پکڑے گا. اس وجہ تو اللہ پاک سانو حضور نبی پاک دے نال کی محبت آپ کرنے آنے سے حضور دے نال حضور دے صحابہ دے نال کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننا نبی پاک نے ارشاد فرمایا, حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس بندے نے میرے صحابہ کو گالی دی, جس بندے نے میرے صحابہ کو گالی دی, سرکار فرماتے ہیں اس بندے اٹھتے اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی. سرکار فرما رہے ہیں جتنے مسلمان نے اور جتنے انسان نے, سرکار نے فرمایا جڑا بندہ حضور کے صحابہ کو گالی دیتا سارے انسانوں کی اس بندے تے لعنت ہوتی ہے. اس وجہ جڑے بندے برا بھلا حضور کے صحابہ کو کہتے ہیں انہوں نے ہوش نہ ہو لینا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی رسول نے کہ جس ٹائم ایک روایت میں آتا ہے کہ 39 مرد مسلمان ہو گئے, 39 بندے مسلمان ہو گئے, 23 عورتیں مسلمان ہو گئی. تے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہاں دا نام سی عمر, باپ کا نام خطاب اور فاروق اعظم آپ کا لقب ہے. فاروق اعظم اس وجہ سے لقب حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والا صحابی. سبحان اللہ ہے, انہیں فرق ڈال دیتا نا. سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ, حضرت انس بن مالک اور بھی صحابہ رسول نے اس چیز کے گواہ نے, اور اے مصنف ابن ابی شیبہ امام حاکم نے مستدرک الحاکم کے اندر اور امام بہقی نے دلائل نبوت کے اندر یہ حدیث پاک نقل فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل نے اکٹھ کیتا ہے سارے بڑے بڑے مکے کے کفار رئیس بندے سارے اکٹھے ہوئے ہیں, سارے آ گئے. ابو جہل نے کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, جیڑا بندہ محمد کو میرے بھتیجے کو قتل کرے گا نا, ثم معاذ اللہ جیڑا بندہ قتل کرے گا 100 اٹھ اور 40,000 دینار بطور انعام کے طور پہ اس بندے میں دے گا. یہ ابو جہل نے اعلان کیا کیونکہ رئیس سی, مکے کا بہت بڑا رئیس, دولت مند سی اور سارے مکے کا سردار بھی سی. اعلان ہو گیا, کوئی بندہ تیار نہ ہوا کیونکہ انہوں بندے کو پتہ سی کہ حضور کی حفاظت کرنے واسطے حضرت امیر حمزہ بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. حضور کے سگے چاچا حضرت امیر حمزہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سگے چاچا جنہیں غزوہ احد والے دن شہید ہو گئے، آپ کی حفاظت کرنے واسطے بیٹھے گئے، انہوں نے پتا سی انہوں نے تلوار بڑی چل رہی ہے، اور نالے بھی پتا سی مولا علی بھی بیٹھے نے، مولا علی بھی بیٹھے نے، سننا توجہ جناب، کوئی بندہ تیار نہ ہویا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کیونکہ پہلے مسلمان نہیں سی، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا میں معاذ اللہ میں محمد کو قتل کروں گا، اے نام میں حاصل کروں گا، لیکن جس طرح دل کی دنیا تبدیل ہونی ہوگی نا پھر اس طرح کے سبب پڑھنے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نکلے، اس علاقے سے نکلے، اس جگہ سے نکلے، اس حجرے سے نکل کے باہر آئے، رستے سے جا رہے ہیں، ایک صحابی رسول رستے کے اندر ملاقات ہوئی انہوں نے نال، تو صحابی نے پوچھا عمر کتنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں معاذ اللہ محمد کو قتل کرنے واسطے جا رہا، ابو جہل نے اتنا انعام رکھا ہے لہذا وہ انعام میں لوں گا، محمد کو قتل کر دوں گا۔ تو اس صحابی نے کہا ارے او بھائی محمد کو بعد قتل کریے، پہلے اپنی بہن کے اپنے بہنوئی کی خبر لاؤ، اپنے بہن کے اپنے بہنوئی کی جا کے خبر لاؤ، انہوں نے تیرے اباؤ اجداد کا دین چھوڑ کے محمد کا دین اختیار کر لیا۔ سننا حضرت سیدنا عمر فاروق پہلے تھوڑے غصے کے اندر سی، وہ غصے کے اندر آ گئے، چاہے جلال کے اندر آ گئے، روب تکنا پڑ گیا، چہرے تو نظر آ گیا۔ عمر فاروق نے اپنی میان کی جو تلوار کاٹ لی، اپنی بہن کے گھر والے چلے گئے، دروازے سے دستک کی تھی نا، دروازے سے دستک کی تھی کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سی، نبی پاک نے جس وقت بھی کوئی آیا مبارکہ وہی نازل ہوتی سی کہ نبی پاک اپنے صحابہ کو دستے سی، انہوں نے جو ایک صحابی نے حضرت خباب جو حضور دستے سی آیا مبارکہ یہ یاد کر لینے سی، یہ یاد کر لینے سی، کہہ لو کہ پہلے قاری قرآن انہوں نے جناب حضرت عمر فاروق کی بہن اور بہنوئی انہوں نے جا کے قرآن پاک سکھانا شروع کر دیتا، کیونکہ نبی نبی مسلمان ہوئے سے جہاں بندہ نو مسلمان ہوتا سی قرآن سکھایا جاتا سی۔ اور جس طرح آپ گئے دروازے سے دستک دیتی، خباب نے اپنے کنہ دی کنہ دنال آواز سن لئی، کنہ دنال سماعت کر لیا کہ عمر فاروق دے پیروں کی آواز آ رہی ہے، عمر اس گھر میں آ رہا ہے۔ تو آپ نے جس طرح کنہ دے آواز پڑی نا تو آپ اٹھے اٹھ کے کمرے کے اندر جا چھپ گئے، کیونکہ عمر آ کے مارے گا، بہن بھی بیٹھی ہے، بہنوئی بھی بیٹھا ہے، اجازت مل گئی، اندر داخل ہو گئے کہ آپ نے جا کے پہلا لفظ پوچھا، آپ نے فرمایا بہنا کی پڑھ رہی کہ حضرت عمر فاروق کی بہن کہہ دیے نام سی فاطمہ بنت خطاب، انہوں نے کہا بھائی جان اسی کا آپس کے اندر دونوں میاں بیوی آپس میں کسی گفتگو کر رہے سی کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا نہیں نہیں کوئی کلام پاک کسی پڑھتے پیسی، وہ بنی دسو کلام کی پڑھتے پیسی، آپ نے نہ دسیا، حتیٰ کہ حضرت سیدنا عمر فاروق نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیتا، اتنا ماریا لہو لہان ہو گئے، بہن چھڑانے واسطے اگے آئی، اپنے شوہر کو چھڑانے واسطے اگے آئی، بہن کو تھپڑ رسید کر دیتا، بہن گر گئی، اور بہن نے فرمایا کہ اے عمر جڑا ساڈا دین ہے نا یہ حق تے بھی ہے اور سچا بھی ہے، یہ سچا بھی ہے اور پکا بھی ہے اور حق تے بھی اسی ہے، تیرا دین باطل ہے، تیرے خود باطل نے، تیرے خدا باطل نے، نیک جانے مارے نے، سادہ نبی بھی زندہ رہنے والا ہے، سادہ خدا بھی زندہ رہنے والا ہے۔ جس طرح حضرت عمر فاروق فاطمہ بنت خطاب نے ایک گل فرمائی کہ حضرت عمر فاروق ہو چاہو کلام کے اندر آ گئے، آپ نے فرمایا وہ کلام نہیں دسو، وہ کلام جڑا تسی پڑھتے پیسی، کہ آپ کی بہن نے حضرت عمر فاروق نے نا اگے بڑھ کے اس کلام کو چھوڑ کی کوشش کی تھی، جس چیز سے لکھے ہوئے سی کلام پاک، کوئی ورقہ سی، کوئی ٹکڑا سی، پتھر سی یا ہڈی سی، جس چیز سے کوئی پتہ سی جن کے لکھا سی نا کلام پاک، آپ اگے بڑھ کے اس کلام کو قرآن پاک کو چھوڑ لگے نا کہ آپ کی بہن نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، آپ نے فرمایا عمر لا یمسہ الا المطہرون، ناپاک بندہ قرآن پاک کو چھو نہیں سکتا، پہلے یہ کر وضو بھی کر غسل بھی کر پھر آ کے قرآن کو پکڑ بھی لگی نال پڑھنا بھی شروع کر دے۔ جس طرح آپ نے گل فرمائی نا ایک گل آپ کے دل کے اندر اتر گئی اور ایسی اتری ایسی جناب
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہلے غسل فرمایا، وضو فرمایا، وضو فرمان کے بعد فرمایا کلام مینوں تو سناؤ، مینوں تو دکھاؤ، میں بھی پڑھا وہ کیسا کلام ہے۔ جس کو عمر فاروق نے وہ آپ نے کلام پکڑیا نا، سورۃ طٰہٰ 16واں سپارہ قرآن پاک کی ایسا بہن ایتا پڑھتی پئی سی نا، وہی آیتاں انہوں نے دکھا دیا۔ قرآن پاک کی وہ آیتاں چند ایک حضرت سیدنا عمر فاروق نے پڑھیا، ایسا نقش دل دے وچ اتریا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہن میرے کو رہیا نہیں جاندا، مینوں اپنے محمد کو لے جاؤ، میں محمد کا دشمن بن کے نہیں جاواں گا، محمد کا غلام بن کے جاواں گا۔ جس طرح عمر فاروق نے کہا کہ لے بھی اوتھے خوشی کا جشن منانا شروع کر دیتا۔ حضرت خباب کے اندر چھپے بیٹھے سی، باہر نکل آئے، نعرہ تکبیر کی سلامہ بلند ہو گئیاں۔ عمر فاروق نے اسلام کو قبول کرتا وعدہ کر دیتا ہے، لہٰذا سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، ایک جھنڈ کی صورت کے اندر، ایک جماعت کی صورت کے اندر، صحابی نال نہ جا رہے ہیں، عمر فاروق اگے اکیلے، صحابہ پیچھے پیچھے نے، نال بہنوئی بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم دے گھر کے اندر تشریف فرمانے دار ارقم کو کیا جاتا سی، اس طرح کھلے طور پہ کھلے عام علم اعلان اسلام نہیں سی۔ حضور ایک کمرے کے اندر چھوٹ کے نماز پڑھتے سی، لوگوں کو تبلیغ کرتے سی، قرآن کی تلاوت کرتے سی، قرآن کی آیتاں لوگوں کو سناتے سی۔ نبی پاک تشریف فرمانے حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا اور حضرت طلحہ دونوں صحابی رسول دروازے سے کھڑے نے حضور کی حفاظت واسطے۔ سبحان اللہ، آج بات کے ہونا چاہیے سبحان اللہ، حضور کی حفاظت واسطے کھڑے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے واسطے آپ کے چاچا کھڑے نے، اور حضور اندر اپنے صحابہ کو دعا و تبلیغ کرتے پہلے جس طرح دعا و تبلیغ کر رہے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ نے دور دیکھا ایک صحابہ کی جماعت آ رہی ہے، اور اس جماعت کے اندر اگے اگے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اگے اگے ہیں، ہاتھ کے اندر تلوار بھی ہے، ہاتھ کے اندر تلوار بھی ہے، لیکن سننا حضرت سیدنا امیر حمزہ اور حضرت طلحہ آپس کے اندر گفتگو فرما رہے ہیں کہ اے طلحہ اگر تو فاروق عینی آ رہا ہے کہ خیر ہے، محمد کا غلام بن کے آ رہا ہے میں سینے نہ لگا گا، اگر محمد کا دشمن بن کے آ رہا ہے میں جناب انہیں تنن قتل چلا کرتے لگا۔ یہی گل سی، دروازے سے پہنچے نبی پاک کے پیارے غلام عمر فاروق نے آپ نے گل فرمائی، اور امیر حمزہ نے پوچھا خیر خاری آئے ہو؟ انہوں نے کہا اے امیر حمزہ میں محمد کا غلام بننے واسطے آیا، میں دشمن رسول نہیں، میں دشمن نبی نہیں، آج میں دشمن نہیں بن کے آیا، آج تک میں محمد کا غلام بن کے آیا۔ اور سننا نبی پاک نے اپنے صحابی دا اپنے غلام دا استقبال کس طرح کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف فرما سی، لیکن جس جب آپ انٹر ہوئے دروازے کے اندر حضرت عمر فاروق کھڑے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے استقبال کے اندر کھڑے ہو گئے، اور آپ کی دعا اللہ نے قبول فرما لی۔ نبی پاک نے فرمایا اے عمر حجر راتی میں اللہ کی بارگاہ دعا کی کسی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اے اللہ یا عمر کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے اسلام کو عزت بھی عطا فرما، اسلام کو بلندی بھی عطا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور عزیزان گرامی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے اپنے 40 صحابہ کو قریب کر لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیارے چچا جان امیر حمزہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بلا لیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا،
جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کا کھڑے ہو کے استقبال کیتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کے لیے آیا ہے، عمر کے لیے آیا ہے۔ حضور نے کہا ارشاد فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک کی بارگاہ کے اندر ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج میں دشمن بن کے نہیں آیا، آج میں تمہارا دوست بن کے آیا ہوں، آج میں اپنی غلامی کے اندر لے کے کلمہ پڑھا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اندر ہاتھ دے دیتے، حضور نے کلمہ شریف پڑھایا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جس ٹائم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، نبی پاک نے حضرت عمر فاروق کو پوچھا اے عمر ذرا دس تے صحیح تینوں کیڑی چیز ہے جڑا میری بارگاہ تو آ گیا ہے؟ کیڑی چیز ہے جو تینوں میری بارگاہ سے لے کے آ گئی ہے؟ کہ حضرت عمر فاروق نے جی گل ارشاد فرمائی، شاعر نے کلام اٹھا کے ان شعر کے اندر نقل فرمایا، وہ کیا تھی چیز جو تجھے کو میری محفل میں لائی ہے، وہ کیا تھی چیز جو تجھے کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک یہ تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے۔ جیڑا عمر تکا دینا تے میں آ رہا سی، میں محمد تو جا کے قتل کر دیواں گا، 100 بھی لے لواں گا، 40,000 دینار بھی لے لواں گا۔ وہ محمد کا غلام بن کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ اچانک تبدیلی کس طرح آ گئی ہے، میری محفل کی آ گیا ہے، کیڑی چیز ہے جو تیری میری محفل لے کے آ گئی ہے؟ نبی پاک کی بارگاہ کے اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پڑھی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا۔ قرآن پاک کی گل ہوتی پئی ہے، بہن سے پڑھی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، جو لے کر تو کتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جس طرح بیٹھ کر کے مسلمان ہو گئے، ان سرکار کا طریقہ بیٹا حضور چھپ کے عبادت کرتے ہیں، نبی پاک چھپ کے نماز پڑھتے ہیں، چھپ کے تبلیغ کرتے پہنے، چھپ کے سارا کام کرتے پہنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کی یا رسول اللہ اگر اسی سچے بھی آئے حق تے بھی آئے، اگر ساڈا اللہ بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، دین بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، پھر اسی چھپ کے عبادت کیوں کرنے ہیں؟ اتنا بڑا مقدم کلندر تسی اتنی بھیڑ سبحان اللہ نہیں کہنی، گھر بھر کے سبحان اللہ کہنی، پہلے جملہ سن لو، اگر اسی سچے بھی آئے حق تے بھی آئے، سارا اسلام بھی سچا ہے، دین بھی سچا ہے، خدا بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، پھر اسی چھوٹ کے عبادت کیوں کرنے ہیں؟ آج تو بعد یا رسول اللہ سن لو، میں علم اعلان کہتا پیا کافروں کوئی توڑے جو ہے مرد کلندہ کے عمر کا آگے مقابلہ کر لو۔ کوئی بندہ اس طرح کا کافرہ کے اندر موجود ہے، ابو جہل ہوئی آپ نے للکاریا، ابو لہب نے للکاریا، مغیرہ نے للکاریا، ولید نے للکاریا، سارے نے للکار کے کہتے ہیں اگر تمہارے اندر کوئی مرد کلندر مائی دلال پیدا عثمان نے کیتا ہے آ کے میرا مقابلہ کرے، اگر کوئی اپنے بچیاں یتیم کروانا چاہتا ہے، اپنی جناب عورت کو بیوہ کروانا چاہتا ہے، آ جائے میرے مقابلے کے اندر۔ اور نال ہی آپ نے ایک ارشاد فرمائی، شاعر کی کہتا ہے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کرے کیوں عبادت ہو، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کرے کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جسے کی طاقت ہو۔ سارے کفار ملکار کے آپ نے کہا ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جسے کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا طوفان
کفر کا جو نواب آیا، کفر کا جو نواب آیا۔ اللہ کرام سننا، جس دن اس طرح کا صحابی ہو گیا تو پھر انعام بھی اس طرح کا ملتا ہے۔ الریاض النظرہ کے اندر ایک گل لکھی گئی ہے، لکھتے ہیں کہ نبی پاک کی بات کرتے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق بیٹھے سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 رہا سی عمر قبر کے اندر نا، قبر کے اندر دو فرشتے آن کے کہنے کے مر ربو کا ما دینو کا ما کنتا تقول فی حاضر رجل، اے تین سوال ہوں گے، موٹیاں موٹیاں کھاں ہوگیاں، اگر بندہ مسلمان ہویا ایمان والا ہویا کہ وہ اچھی شکل کے اندر ملیں گے، اگر بندہ گنہگار ہویا برا ہویا کافر ہویا تو بری شکل کے اندر ملیں گے۔ ہر بندے کو سوال کرنا ہے۔ نبی پاک دسی جا رہے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ مینوں بھی ذرا دسو، جس دن میں دنیا کو چلا جاؤں گا، انتقال کر جاؤں گا، مرن تو بعد جس دن میں قبر کے وچ پہنچاں گا، میری ایمانی کیفیت، ایمان میرا کس طرح کا ہوگا، ایمانی کیفیت کس طرح کی ہوگی؟ نبی پاک نے فرمایا اے عمر تینوں میں تیری قبر کے حوالے تھے نہ دس دے سبحان اللہ، ہجے قبر کا معاملہ ہونا ہے مرن تو بعد، لیکن سرکار نے پوچھا عمر قبر کے اندر جو کچھ تو کہنا ہے تینوں میں ایک تھی دس دے ماں، کہ حضرت سیدنا عمر نے عرض کی یا رسول اللہ دس دیو کہ میں قبر جا کے کی کہنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی جس دن قبر کے اندر فرشتے آئیں گے اور آ کے کہیں گے تینوں آ کے پوچھیں گے رب کا تیرا رب کون ہے، تو وہ فرشتے کو کہے گا ہاں تسی دسو تہاڈا رب کون ہے، تو فرشتے کو پوچھے گا ہاں دسو تہاڈا رب کون ہے، تو فرشتے پوچھیں گے ماں دین کا تیرا دین کیڑا ہے، تو فرشتے کو پوچھے گا تسی دسو میں میرا دین تو اسلام ہے تہاڈا دین کیڑا ہے، اور تیسرے نمبر پہ فرشتے سوال کریں گے کہ اے جو شخصیت ہے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، دنیا دے وچ رہ کے اس بندے دے متعلق تو کی کہندا ہے، اے تے دس زبردست اس ہستی دے متعلق تو کی کہندا ہے؟ کہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں اوتھے جواب دوں گا میں اے وہی محمد نے کہ دنیا دی تقید کردا ہے، جواب اسی دسو کہ تہاڈا نبی کون ہے؟ اور جس طرح تین سوال ہو جان گے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور صاحب فرماتے ہیں کہ فرشتے اگے سوال کرن تو بعد جواب بھی لین تو بعد فرشتے اللہ کی بات کا حاضر ہو جان گے، اگے تو معاملہ ہوتا سی جنت بھی کھائی جاندی سی جہنم بھی کھائی جاندی سی، ایتھے گل کش مکش آ گئی درمیان دے وچ گل آ گئی، ہن فرشتے اللہ کی بات کا حاضر ہو جان گے، اللہ پاک کی بات کا خاص کریں گے مولا یا رب العالمین اے بندے چنگے نہ بس ساڈا پیارا اج عجیب بندہ ملیا اسی سوال کرن واسطے اودے کو گئے ہیں اور ساڈے کوئی سوال کی جاندا ہے، سانو سمجھ نہیں آئی کہ اسی سوال کرتے پے سی سانو بندہ سوال کرتا ہے، اسی نے سوال اودے کرن واسطے گئے سی میرے بھائی اے اس طرح کے مطلب کرتا ہے جنہاں نے ادھی دنیا نو فتح کیتا، ادھی دنیا نو فتح کیتا اور اسلام کو پھیلایا، اج 57 ممالک ہے نا ادھی دنیا کہہ لو کہ ادھے ملک انہاں دی وجہ تو اسلام کے اندر داخل ہوئے، اس شخصیت اور اس ہستی کے متعلق اللہ پاک نے قرآن پاک کم و بیش 15-20 آیتاں جو بولتے سی، جو حضور کی بات کا ارادہ اپنا ظاہر کرتے سی، جو خیال پیش کرتے سی نبی پاک کی بات کا یا رسول اللہ میں چاہنا ہوں میرا ارادہ ہے اے کام یہ نہیں ہو جائے، اے جا آپ آج کی عمرے کے کوئی بندہ جاوے یا حج دے جاوے جو مقام ابراہیم تے کھڑے ہو کے نوافل پڑھتا ہے نا کہ قرآن پاک کی اللہ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے، اے بھی حضرت عمر فاروق کی منشا کے مطابق اتری ہے کہ مقام ابراہیم جتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر کے اوپر آپ کے قدم مبارک لگے ہوئے نے آج پتھر وہ پتھر موجود بھی ہے محفوظ بھی ہے، 5000 سال ہو چکے نے اس پتھر کو اللہ مٹن نہیں دیتا، ایک تو معلوم ہویا کہ جڑے اللہ والے ہوتے نے جتھے وہ قدم لگا دے اللہ انہاں قدماں نوں مٹن نہیں دیندا تے ہستیاں نوں کس طرح مٹن دے گا؟ اتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، وہ جڑے قدم سی نا وہ اسی طرح ہی پیسے پتھر اسی طرح ہی موجود سی، آج تو بڑا پروٹوکول مل گیا ان پتھر نو، ارد گرد شیشہ لگا ہوا ہے، جالی لگی ہوئی ہے، سونے کا پانی چڑھے ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے، میرا خیال ہے، میرا ارادہ ہے کیوں نہ اس پتھر تے
اندے کول کھڑے ہو کے اس پتھر کو جائے نماز بنا لیا جائے، ایتھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی جائے، ہجے دل دے وچ ارادہ آیا، خیال آیا، زبان تے اقرار آیا، عرض کر دیتی، زبان دے وچ بول دیتا، ادھر گفتگو حضور کی بات کی تھی، ادھر کبھی جبریل امین سدرہ کی بلندی چھوڑ کے نبی پاک کی بات آیا ماتا لے کے حاضر ہو گئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے مصطفیٰ اپنے غلام کو کہہ دیو اے کسی عام بندے کا غلام نہیں، محمد علی کا غلام ہے۔ ان دل کے اندر جو ارادہ ہے قیامت تک جتنے لوگ اتنے خانہ کعبہ کے اندر آ کے طواف کر کے صفا مروا کی صحیح کر کے نوافل پڑھ کے اور جو عمرہ کر کے یا حج کر کے جتنا تک عمرہ کی منشا کے مطابق اتنے کھڑے ہو کے نوافل نہیں پڑھیں گے، نہ عمرہ قبول ہے نہ حج قبول ہے۔ بھائی انہوں کی شادہ نے انہوں نے جو بولتے سی اللہ قرآن بنا دینا سی، اللہ پاک انہوں نے غلامہ دا اتنا کمال ہے تو اس آقا تک کی کمال ہو گئی، آقا کی شان ہو گئی۔ آخری کال حجر اسود کے متعلق میں کر دیما، حجر اسود کے پتھر ہے نا، لوگ مر بھی جاتے ہیں ان پوسا دینے واسطے جڑے حاجی گئے نے عمرہ کرن یا حج کرن انہوں نے پتہ ہے حجر اسود کی مقام ہے، پوسا دینے واسطے لوگ اتنا جناب اگے دوڑتے ہیں، جھگڑا بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو گولیاں مار کے لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد پتھر کو جا کے چکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق پتھر دے کول کھڑے ہو کے پتہ کی کہتے ہیں اے پتھر تو ایک پتھر ہی ہے، بے جان چیز ہے، اگر میرے مصطفیٰ نے تینوں پوسا نہ دیتا ہوگا تو میں عمر ہی پوسا نہیں دیتا، میں عمر ہی تینوں پوسا نہ دیتا، میرے محمد نے تینوں پوسا دیتا ہے، لہذا میں اپنے آقا دی ادا کرتا پیا اور تینوں پوسا دیتا پیا۔ یہ آپ کا کمال سے میرے دوستو۔ اگلا جمعہ المبارک یکم محرم الحرام آپ کی شہادت ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک کی کوشش کریں گے یہی جناب موضوع آپ کی شہادت کا موضوع ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لو، نماز مغرب تو لا کے عشاء تک محفل پاک ہے اس مسجد کے اندر، اشارے ثواب واسطے فوتی حفیظ صاحب کروا رہے ہیں محفل پاک تے مسجد کی طرف ہے، سارے دوستان کی بارگاہ گزارش ہے، سارے دوستان کی محفل پاک کے اندر شرکت بھی فرمانی، خصوصی لنگر نے انتظام کیتا، انہوں نے اللہ پاک ہماری توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ صاحب۔